وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 سے لے کر 115 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال کہا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ حواریوں کی فرمائش جائز ہے، اس میں کوئی فاسد غرض کار فرما نہیں ہے، تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اللہم، یہ لفظ یا اللہ کا ہم معنی ہے۔ عربی لغت کے مطابق اللہ سے پہلے یا کو اڑا کر بعد میں ہم بڑھا دیا جائے تو اللہم بن جاتا ہے۔ تاہم معنی وہی ہے، اے اللہ۔ جب اللہ کا ذاتی نام لے کر اسے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ مسیح علیہ السلام نے ربنا بھی کہا، یعنی اے ہمارے پروردگار۔ ربوبیت اللہ ہی کی صفت ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب کل شیء ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچانا ہے، تو ہر چیز کا مربی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر خاص کر دو ناموں یعنی اللہ اور رب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تکرار نہایت عاجزی اور التجا کی علامت ہوتی ہے، اور اس دعا کنندہ کو قبولی دعا کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں، انزل نازل فرما، علینا ہم پر، مائدتن ایک خوان نعمت۔ اس خوان میں کیا چیزیں اتریں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے مختلف باتیں نقل کی ہیں، لیکن وہ معتبر احادیث پر مبنی نہیں ہیں اور غالباً اس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں۔ البتہ یہ خوان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا گیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اترنے کے باوجود انکار کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ من السماء، آسمان سے، تکون لنا، کہ وہ بن جائے ہمارے لیے، عید لاولنا، خوشی کا دن ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن، اور ایک نشانی، من کا، تیری طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق دے، وانت، اور تو، خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ترب و مسرت کا اظہار کیا جائے،
چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں، بلکہ آسمانی شریعتوں میں سے اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمزمے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا، اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تمجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ قال اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں منزلها وہ نازل کروں گا، علیکم تم پر۔ یہ مائدۃ خوان طعام آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں۔ جمہور علماء، امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزلها علیکم سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اس سے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ فَمَن یکفر اس وعدے کو مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حسن بصری سے منقول ہیں صحیح قرار دیا ہے۔ نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ فمن پھر جو کوئی یکفر انکار کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بالضرور میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا کہ نہیں، اعذبہ میں عذاب دوں گا ویسا، احداً کسی اور کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کے معجزہ کا مطالبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوم کو اس کا مطلوبہ معجزہ دکھا دے، لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس پر اسی دنیا میں کوئی انتہائی سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال تو قوم سمود کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ معجزہ دکھا دیا، لیکن سمود نے ایمان لانے کی بجائے پھر سرکشی کی روش اختیار کی اور اس اونٹنی کو بھی ہلاک کر ڈالا، تو ان پر سخت قسم کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی بڑی شدید کرخت آواز پیدا ہوئی جس سے سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ اور دوسری مثال یہی مطالبہ ہے، اس کے متعلق درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔
شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معدہ کا خود مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں مطلوبہ نعمت انہیں حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو شخص اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑی۔ نعمت کی ناقدری کی پاداش میں ہم پاکستانی بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہندو اور انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس برصغیر کے مسلمانوں نے 150-200 سال تک جدوجہد کی اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطہ اراضی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا کر کے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے۔ ملک پاکستان میں اسلامی نظام رائج کرنے کے کتنے وعدے ہوئے، مگر کوئی بھی اس وعدے کو وفا نہ کر سکا، اور یہاں پر یا تو انگریز کا طاغوتی نظام جاری رہا یا مارشل لاء کے جبرانہ احکام کو ماننا پڑا۔ حق تو یہ تھا کہ سرزمین پر فوری اسلامی نظام نافذ کر دیا جاتا، مگر ہر نئے آنے والے نے کمیٹیاں بنانے پر اکتفا کیا۔ اسلام کو نافذ کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت اس ملک میں 3 متوازی نظام چل رہے ہیں۔ اصل قانون انگریز کا ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس کے ساتھ مارشل لاء کے ضابطے ہیں، اور پھر بعض معاملات میں برائے نام اسلامی قانون بھی رائج ہے، مگر بالادستی انگریزی قانون ہی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی جج اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بڑا جج انگریزی قانون کی آڑ میں سے کالعدم قرار دے دیتا ہے، اور اس طرح اسلامی قانون عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آدھا ملک تو چھن چکا ہے اور باقی آدھے ملک میں جھگڑے فساد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہیں سندھی اور پنجابی کا جھگڑا ہے، کہیں افغان اور بلوچی کا تنازع ہے، کہیں شیعہ سنی جھگڑے ہو رہے ہیں تو کہیں دیوبندی بریلوی الجھ رہے ہیں، کہیں مقلد اور غیر مقلد کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، کہیں سرمایہ داری نظام کو ہی وہی الہی سمجھ لیا گیا ہے، اور کہیں اشتراکیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ نعمت آزادی کی قدر کرتے اور اس ملک میں اس کے احکام کو نفاذ کرنے کی جدوجہد کرتے، مگر باہمی اختلافات کی وجہ سے ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم معدہ جیسی نعمت کی ناقدری کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کر کے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں فرمائش قبول کرتے ہوئے معدہ اتارنے والا ہوں۔ اب جو شخص ناشکری کا ارتکاب کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی دوسرے کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اصول کے طور پر سمجھا دیا کہ خود کسی چیز کو طلب کر کے پھر اس پر کاربند نہ رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے شکر کی اور ادائیگی حقوق کی توفیق بھی نصیب فرما دیں، اور سب سے بڑی نعمت ہم کو جو اسلام کی عطا ہوئی ہے اس نعمت کا ہم کو قدردان بنائیں۔ اس نعمت کی قدردانی میں ہم کو اپنی جان و مال میں ہر طرح کی اظہار و قربانی کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہم کو ناشکری کے عذاب میں گرفتار نہ فرمائیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔